دروازے کی بیل بجی تو میرب جو اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی دوڑتے ہوئے دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وجدان تھا۔ اسے دیکھتے میرب کی جان میں جان آئی تھی۔ شکر ہے شاہ آپ آ گئے، کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ دادا جان نے کہا تھا کہ آپ جلد آ جائیں گے، پھر اب تک آپ کہاں تھے؟ پتہ ہے مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ میرب وجدان کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بولی۔ وجدان کچھ کہے بغیر اسے دیکھتے اس کے پاس سے گزرا، مگر ابھی 2 قدم ہی لیے تھے کہ جبھی لڑکھڑا گیا۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ میرب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ ہٹو، چھوڑو مجھے، وجدان نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا اور میرب کے ہاتھ سے اپنا آپ چھڑوایا۔ اس کے الجھے بکھرے بال، لڑکھڑاتا لہجہ، سرخ انگارہ آنکھیں، میرب تو شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ ڈرنک بھی کرتا تھا؟ یہ تو میرب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے شاہ؟ میرب نے اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ کم آن یار، یہ تم مجھ سے کس طرح کے سوال کر رہی ہو؟ ابھی ان سوالوں کا وقت نہیں ہے، یہاں میرے قریب آؤ، دیکھو کس قدر خوبصورت موقع ہے۔ وجدان شاہ نے میرب کے سوال پر پہلے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پھر میرب کو دیکھتے اس نے ایک دم سے اپنی ٹون بدلی تھی۔ شراب آہستہ آہستہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے میرب کے قریب ہوا جب میرب بدک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں، اپنے کمرے میں جائیں۔ میرب اس سے دور ہو کر بولی اور اپنا رخ بدلتے کچن کی طرف جانے لگی تاکہ وجدان شاہ کا نشہ اتارنے کے لیے لیمو پانی بنا سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم ہو کہ وہ ڈرنک کرتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس بات سے سبھی ہرٹ ہوں گے، اس لیے اسے یہ بات صرف اپنے تک رکھنی تھی۔ کمرے میں صرف میں نہیں، ہم دونوں جائیں گے میری جان۔ آؤ جاؤ ڈارلنگ، تم وہاں کہاں جا رہی ہو؟ وجدان شاہ کہتے ساتھ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر میرب تو جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا اور دل تو جیسے اس کی پکڑ میں تھا ہی نہیں۔ شرم، غصہ اور جانے کون کون سے احساسات ایک ساتھ اس پر حاوی ہوئے تھے۔ وجدان شاہ کی اس حرکت نے تو جیسے اسے جلتے کوئلے پر گھسیٹ لیا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلی اور تبھی اس کا مخملی دایاں ہاتھ وجدان شاہ کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ مارے غصے کے کانپتے ہوئے بولی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ اس وقت شرماتے ہوئے اس کی پناہوں میں چھپ جاتی، مگر یہ وقت وہ نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ شخص کی ایک الفت بھری نگاہ کی متمنی تھی، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے نشے کی حالت میں اس کے قرار اور سکون کی وجہ بنتی۔ وہ اتنی گراں تو ہرگز نہیں تھی۔ تم نے ہاتھ اٹھایا مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وجدان شاہ میرب کے ہاتھ کا تھپڑ کھاتے ہی بری طرح بھڑکا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا اور اسے دبوچ لیا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وجدان شاہ نے اس کا چہرہ دبوچتے پھنکارتے ہوئے کہا اور پھر اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ شاہ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ میرب اپنا آپ چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی۔ اسے وجدان شاہ کے خطرناک ارادے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ تمہیں اچھے سے سبق سکھاؤں گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ وجدان شاہ پر ہاتھ اٹھانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وجدان شاہ نے کہتے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر چھوڑا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال پھینکی تھی۔ میرب ایک دم سے دروازے کی طرف بھاگی جب وجدان شاہ نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے پکڑ کر بستر پر پھینکا اور اس کی جانب بڑھا۔ ایسا مت کرے شاہ، مجھے جانے دیں۔ میرب اب اس سے التجا کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وجدان شاہ یوں نشے کی حالت میں اس پر حاوی ہو، مگر وجدان شاہ پر شراب کا نشہ تو جیسے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ نشے میں بالکل سد بدھ کھو بیٹھا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے میرب کے گلے سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ ہوش میں آئے وجدان شاہ، اتنا مت گرے کہ بعد میں مجھ سے نظر تک نہ ملا سکیں۔ میرب نے کہتے ہوئے اپنے اوپر جھکتے وجدان شاہ کو روکنے کی کوشش کی، جو اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، مگر اس کی کوئی مزاحمت کام نہ آئی تھی۔ وجدان شاہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض پھاڑ کر دور پھینکی اور اس پر جھکتے اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑ دیا۔ میرب کی سسکیوں اور اس کی چیخوں سے بھی وجدان شاہ کو ہوش نہ آیا تھا۔ وہ اس معصوم کی عصمت کے پر خچے اڑاتا چلا گیا۔ بانو، یہ میرب کہاں ہے؟
2 दिन से दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हुई है क्या? तैमूर शाह ने चारों तरफ देखते हुए मुलाजमा से पूछा। जी नहीं साहब, वो कहीं नहीं गई, अपने कमरे में ही है, बानो ने कहा तो तैमूर शाह चौंके थे। क्या मतलब, वो घर पर है? तो 2 दिन से वो ना नाश्ते की मेज़ पर आ रही है और ना ही खाने पर। तैमूर शाह ने उचंबे से पूछा। क्या पता साहब, उन्होंने तो 2 दिन से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, ना कुछ खा रही हैं और ना पी रही हैं, दरवाज़ा तक नहीं खोल रही। कल भी मैंने बार बार दरवाज़ा बजाया तो उल्टा मुझे ही डांट दिया कि मैं उन्हें तंग ना करूं। बानो ने अपनी बेइज्जती याद करते अफसरदा मुंह बनाया था। मतलब वो 2 दिन से भूखी है और तुम मुझे अब बता रही हो? घर में कुछ हुआ है क्या? कहीं वजदान ने तो उसे कुछ नहीं कह दिया? तैमूर शाह ने पूछा। पता नहीं साहब, वजदान साहब तो घर आए ही नहीं, और वैसे भी मीरा बीबी कहाँ वजदान साहब की बातों का बुरा मनाती हैं। बानो ने कहा तो तैमूर शाह ने कुछ सोचते सर आसपात में हिलाया था। जाओ और उसे बुला कर लाओ, उसे कहो कि दादा जान बुला रहे हैं। तैमूर शाह ने कहा तो बानो फौरन से सीढ़ियों की जानिब लपकी थी। उसे खुद भी अपनी छोटी मैडम की बहुत फिक्र हो रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं आया था। मीरू बीबी, आपको शाह साहब याद फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द नीचे आएं, उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। बानो ने दस्तक देने के साथ साथ ऊंची आवाज़ में कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मीरू बीबी, आप सुन रही हैं क्या? बानो ने पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा। बानो, चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ अकेले रहना है। कमरे से मीरब की रोई रोई आवाज़ आई थी। मीरू बीबी, आप रो रही हैं? आप ठीक हैं? आपकी तबीयत तो सही है ना? उसकी रोई रोई आवाज़ सुनकर बानो ने परेशान होते हुए पूछा। मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? जाओ, चली जाओ। मीरब ने अब की बार चिल्लाते हुए कहा तो बानो वापस पलटी थी और फिर मीरब की बातें मनो अन आकर तैमूर शाह को बताई थीं, जिन्हें सुनकर तैमूर शाह मज़ीद परेशान हुए थे। मीरब ने कभी ऐसा नहीं किया था। ज़रूर कोई बड़ी बात थी जिसने मीरब को कमरे तक महदूद कर दिया था। क्या करूं साहब, अब आप जाएंगे क्या मीरू बीबी के कमरे में? कसम से मुझे तो सख्त परेशानी हो रही है। बानो मीरब के कमरे के दरवाजे को देखते हुए परेशानी से बोली थी। नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम भी अब दोबारा ना जाना। उसने कहा है तो उसे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है हमें कल सुबह तक इंतज़ार कर लेना चाहिए, वो खुद ही आकर सब बता देगी। उसके लिए खाना बना कर रख देना, तैमूर शाह ने कहा और फिर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। उनके जाने के बाद बानो भी किचन की तरफ चली गई थी। मीरब 2 दिन तक लूटी पुटी हालत में पड़ी रही थी। उसे अपने वजूद से घिन आ रही थी। वो इन 2 दिनों में दर्जनों मर्तबा अपने जिस्म को रगड़ रगड़ कर धो चुकी थी, मगर वजदान शाह के वहशत भरे लम्स का एहसास था कि दूर हो ही नहीं रहा था। इस चक्कर में वो अपने आप को अच्छा खासा ज़ख्मी कर चुकी थी। तीसरे रोज़ उसकी हालत कुछ संभली थी। यह आपने अच्छा नहीं किया वजदान शाह, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मैं अभी और इसी वक्त जाकर दादा जान को आपकी इस घिनौने फेल के बारे में बताऊंगी। मीरब ने आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखते खुद से कहा था। ये तो तय था कि वो वजदान शाह को बिल्कुल भी किसी सूरत माफ़ करने वाली नहीं थी, मगर नहीं जानती थी कि उस वक्त उसका वक्त ही उल्टा चल रहा था, या शायद उसके सितारे गर्दिश में थे। उसे लगता था कि वो तैमूर शाह को वजदान शाह की हरकत के बारे में बताएगी तो वो वजदान शाह से बाज़ पुर्स करेंगे, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके ख़िलाफ़ पहले से ही एक नई साजिश रची जा चुकी थी। वो जो वजदान शाह को सज़ा दिलवाना चाहती थी, वो इस बात से अनजान थी कि वक्त उसे ही कसूरवार साबित करने वाला था। उसने अपना हुलिया ठीक किया, बाल संवार कर जोड़े की शक्ल देते कैचर में मुकीद किए और दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। वो नीचे आई तो तैमूर शाह गुस्से से खौलते इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उसे आते देखकर वो एक जगह रुके और तैश से उसे देखने लगे। दादा जान, मुझे आपको कुछ बताना है। वो तैमूर शाह को गुस्से में देख कंफ्यूज हुई, मगर फिर हिम्मत करते हुए बोली थी। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, मगर खैर तुम बताओ पहले, क्या बताना है तुम्हें? तैमूर शाह उखड़े उखड़े लहजे में बोले थे। दादा जान, वजदान बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। इंसान क्या, वो तो हैवानों से भी बदतर हैं। 2 दिन पहले जब आप अपने दोस्त के घर गए थे तब वजदान शाह शराब पी कर घर आए थे और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती। इतना कहते ही मीरा फूट फूट कर रो दी। तैमूर शाह यकटक उसे देखे गए थे। बस फ़र्क सिर्फ ये था कि माथे पर पड़े नागवार बुलों में मज़ीद इजाफा हुआ था। दादा जान, आपके पोते ने मेरे साथ ज़्यादती की है, इस पर आप कुछ बोलेंगे नहीं? मुझे बहुत अफसोस है दादा जान।
مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس حرکت کے بعد بھی اپنے پوتے کا ساتھ دیں گے۔ تیمور شاہ کو یوں ہی کھڑے دیکھ میرب صدمے سے بولی، افسوس تو مجھے بھی ہے میرب، مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تم اس گھر میں رہتے ہوئے اس قدر گھناؤنا کام کرو گی۔ یہ سب کرنے سے پہلے تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے تھا۔ کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، یا پھر پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، یا پھر مجھے ہی موت آ جاتی۔ کم سے کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تیمور شاہ غصے سے گرجے تھے اور نفرت سے میرب کو دیکھا۔ میرب کو تو جیسے مزید صدمہ لگا تھا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دیکھا دادا جان، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی بہت تیز اور مکار ہے۔ دیکھیں کس قدر چالاکی سے سارے کا سارا الزام وجدان پر ڈال کر خود بری الزمہ ہو کر نیک پروین بن رہی ہے۔ زویا نے پردے کی اوٹ سے نکل کر باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز پر میرب نے سر اٹھا کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر زویا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس بالکل صحیح تھا۔ واقعی وہ بہت کچھ غلط ہو چکا تھا، اتنا غلط کہ میرب کی سوچ تک وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زویا؟ کیسا الزام؟ اور تمہیں کیا معلوم میں کیا بات کر رہی ہوں؟ میرب نے زویا کو دیکھتے ہوئے اور لجتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہی الزام زیادتی کا۔ تم نے کیا سوچ کر وجدان پر زیادتی کا الزام لگایا؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس پر الزام لگا کر دادا جان کے ذریعے مجبور کر کے اس سے شادی کر لو گی؟ زویا اس کے مقابل آتے ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، اور نہ ہی مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ دادا جان، وجدان نے ہی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ زویا کی بات کا جواب دیتے میرب تیمور شاہ کی جانب مڑی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے زویا پھر سے بول اٹھی۔ ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے دادا جان۔ آپ جانتے ہیں وجدان شروع سے ہی اسے ناپسند کرتا ہے۔ آپ کے کہنے پر اس نے اس سے نکاح تو کر لیا، مگر اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ آج تک اسے قبول نہیں کر پایا۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر اسے اس کے ساتھ تعلق ہی بنانا ہوتا تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ڈائریکٹ آپ سے کہتا اور رخصتی کروا لیتا، بات ختم۔ سچ تو یہ ہے کہ اس لڑکی نے وجدان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس پر الزام لگایا ہے۔ اور دیکھیے کس قدر چالاکی سے کہہ رہی کہ وجدان نشے میں تھا، تاکہ اگر وجدان کہے بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ کہے کہ اس نے ڈرنک کی تھی، اس لیے اسے کچھ یاد نہیں۔ پلان تو تم نے بہت سپر بنایا تھا، مگر افسوس کہ میرے سامنے تمہارے یہ پلان نہیں چلے گا۔ شکر ہے کہ وجدان نے تمہاری حقیقت پہلے سے ہی مجھ پر آشکار کر دی تھی، تبھی سے میں تم پر نظر رکھ رہی تھی۔ زویا نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ زویا کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ کیسی حقیقت؟ کون سی اصلیت؟ زویا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دادا جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، وجدان نے ہی میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ وجدان سے پوچھ لیں۔ میرب زویا سے کہتی تیمور شاہ کی طرف مڑی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی وجدان نے نہیں بلکہ اس کے اپنے بوائے فرینڈ نے کی ہے۔ نہیں، زیادتی نہیں ہوئی، وہ سب تو انہوں نے مزے کے لیے کیا۔ جب دونوں کی انجوائمنٹ پوری ہو گئی تو اس کا بوائے فرینڈ اسے استعمال شدہ کہہ کر بھاگ گیا۔ تب اس نے سارا الزام وجدان کے سر ڈال دیا، اس لیے کہ آپ ان دونوں کی رخصتی کروا دیں، جبکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے وجدان اسے طلاق دینے والا تھا۔ زویا تو جیسے پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوئی تھی کہ ہر حال میں بس میرب کو ہی غلط ثابت کرنا ہے۔ اسے اس بات کا ہوش بھی نہ رہا تھا کہ وہ تیمور شاہ کے سامنے کس قسم کی زبان استعمال کر رہی تھی۔ شٹ اپ زویا، میں کب سے تمہاری بیہودہ گفتگو برداشت کر رہی ہوں۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب اگر تم نے میرے کردار پر مزید کوئی بھی فضول لفظ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ میرب اب بری طرح سے دھاڑی تھی۔ تیمور شاہ زویا کی طرف دیکھ رہے تھے، جس پر زویا کو شیری ملی تھی۔ وہ ایک دم سے آگے آئی تھی۔ دیکھے دادا جان، مجھے شرم کے دانے کون دے رہا ہے؟ یہ بن تو ایسے رہی ہے جیسے بہت پاکیزہ ہو، لیکن یہ دیکھیں آپ اس کی بد چلنی کا ثبوت۔ زویا نے کہتے ساتھ ہی موبائل نکال کر اس کی اسکرین تیمور شاہ کے سامنے کی تھی، جسے چند لمحے دیکھنے کے بعد ہی تیمور شاہ کا رنگ متغیر ہوا اور انہوں نے اگلے ہی لمحے ہاتھ مار کر فون گرا دیا۔ زویا نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھا اور پھر تیمور شاہ کو۔ اس کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اسے اپنے فون کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وجدان شاہ اس کا ہو جاتا تو وہ ایک دن میں ایسے درجنوں موبائل فون خرید سکتی تھی۔ تیمور شاہ آگے آئے اور کھینچ کر میرب کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میرب جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، لہراتے ہوئے دور جا گری تھی۔ بدبخت، بے شرم، بے حیا، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ اگر تم نے کسی اور سے ہی شادی کرنی تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا، کم سے کم میرے پوتے کی زندگی تو برباد نہ ہوتی۔
तुम्हारी वजह से मेरे पोते की इज्जत पर यह दाग तो ना लगता कि उसके निकाह में होते हुए तुम किसी और के साथ मुंह काला करती रहो, और किसी का नहीं तो कम से कम कम से कम अपने और उसके दरमियान मौजूद उस मुकद्दस रिश्ते का थोड़ा पास तो रख लेती। तैमूर शाह बुरी तरह से धाड़ रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे जान से ही मार डालते। दादा जान, मेरी बात तो सुने, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। जोया, तुम कहो ना दादा जान से, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मीरब तैमूर शाह से कहते जोया के सामने आई, जिसने नफरत से मुंह फेर लिया था। दादा जान, मेरी बात का यकीन करें, मैं वो कुछ कहने ही वाली थी कि जब ही तैमूर शाह ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मुझे तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुननी। जी तो चाह रहा है कि तुम्हें वही सजा दूं जो एक जानी की होती है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरे पोते की इज्जत पर हर्फ आएगा। तुमने उसकी इज्जत जितनी खराब करनी थी कर ली, अब मैं मजीद तुम्हें उसकी इज्जत खराब नहीं करने दूंगा। तुम बुलाओ उस लड़के को सुबह ही, मैं तुम्हें कल ही उसके साथ रुखसत करूंगा। तैमूर शाह ने हतमी फैसला सुनाया था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे दादा जान, मैं वजदान के निकाह में हूँ, उनके निकाह में होते मैं किसी और के साथ रुखसत कैसे हो सकती हूँ? मीरब तैमूर शाह के मुकाबिल आई थी। जानता हूँ, उसके निकाह में होते तुम किसी के साथ रुखसत नहीं हो सकती, मगर किसी के साथ रंगरलिया खूब बना सकती हो। खैर, निकाह तो तुम्हारे इस गंदे फेल से यूं भी ख़त्म हो चुका है, बाकी तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तैमूर शाह कहते मुड़े थे जब मीरब उनके पैरों से आ लिपटी। दादा जान, ऐसा मत करें, मैं मीरब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँ, तैमूर शाह ने कहा। उसके साथ ही मुलाजमा को इशारा किया जो रोती हुई मीरब को घसीटते हुए वहां से ले गई। जोया बेटा, मेरी तुमसे एक गुजारिश है, प्लीज़ ये बात इस कमरे से अलावा कहीं बाहर ना जाए, मेरा पोता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो जैसी भी थी मेरे पोते की इज्जत थी, उसके ऐसे करतूत उसे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम ये बात किसी और को मत बताना, चाहे तो इसे मेरी इल्तजा समझ लो। तैमूर शाह ने नम लहजे में कहते जोया के सामने हाथ जोड़ दिए, जिन्हें देखते जोया फौरन से उनके पास आती उनके हाथ खोल गई। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दादा जान, कसम से अगर ये वजदान की मनकूहा ना होती तो मैंने ये बात आपको भी नहीं बतानी थी, मगर मैं वजदान की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए आपको ये बात बतानी पड़ी। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहें, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके ऐबों को उछाला नहीं छुपाया जाता है, फिर चाहे वो मीरब जैसा बदनुमा दाग ही क्यों ना हो। जोया इतना कहते वहां से चली गई, जबकि तैमूर शाह कुर्सी पर ढह से गए थे। वजदान और मीरब दोनों तैमूर शाह के पोता और पोती थे, उनके दोनों मरहूम बेटों और बहुओं की निशानियां। जहां वजदान ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खोया था, वहीं मीरब को भी सिर्फ 5 साल तक ही माँ की मोहब्बत भरी गोद की गरमाइश मिल सकी, और 10 साल की उम्र में बाबा भी चल बसे। तैमूर शाह ने अकेले अपने पोते और पोती की परवरिश की। तैमूर शाह ख़ानदानी रईस थे, उनकी जायदाद पहले उनके बच्चों और फिर उनके बच्चों में बराबर तकसीम होनी थी। वजदान के बाबा की सारी जायदाद का मालिक वो खुद था, जबकि मीरब के बाबा की सारी जायदाद मीरब के हिस्से में आई थी। मीरब जो ही 18 साल की हुई, हर तरफ से उसके लिए रिश्ते आने लगे। वो ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन जायदाद की मालकन होने की वजह से उसके बहुत से रिश्ते आते थे। तैमूर शाह नहीं चाहते थे कि उनकी ख़ानदानी जायदाद ख़ानदान से बाहर जाए, तभी उन्होंने एक फ़ैसला किया और उस फैसले के तहत वजदान शाह और मीरब का निकाह कर दिया। वजदान शाह इस निकाह के लिए राज़ी नहीं था, मगर तैमूर शाह के सामने कुछ कह ना सका। अलबत्ता उसका गुस्सा वक्तन फ़वक्तन मीरब पर निकलने लगा। मीरब हर वक्त उसके अताब का निशाना बनती रहती थी। वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार उसके सामने अपनी बातों और हरकतों से करने लगा था, क्योंकि वो अपनी खाला की बेटी जोया से मोहब्बत करता था। वजदान की खाला ने शुरू से ही वजदान को अपने साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच किया हुआ था, तभी से उसकी शुरू से ही जोया से भी काफ़ी उनसियत थी, और फिर ये उनसियत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई, और फिर मीरब से निकाह के बाद वो जोया से बेवफाई का गुस्सा भी मीरब पर निकालने लगा। मीरब उसे कुछ भी ना कहती थी, वो चुपचाप उसकी हर बात बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वजदान से मोहब्बत करने लगी थी, मगर नहीं जानती थी कि उसे वजदान से मोहब्बत की ये सज़ा मिलेगी। वो ये भी नहीं जानती थी कि वजदान किसी और से मोहब्बत करता है। वो तो ये समझती थी कि अचानक निकाह की वजह से उसका ये रवैया है, मगर जोया मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी चाल चल गई थी। वजदान ने तो दादा जान, मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया। जोया झूठ बोल रही है, मेरे साथ ज्यादती वजदान ने ही की है, वजदान ने मेरे साथ गलत किया है। मीरब तैमूर शाह के कमरे के दरवाजे पर आई थी, लेकिन उन्होंने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी कहती रही और फिर मायूस होकर वहीं से पलट गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझसे कहाँ गलती हो गई?
یہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ شاہ، ہاں شاہ میری بات ضرور سنیں گے۔ وہ جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں کسی اور کے ساتھ انوالو نہیں ہوں۔ ایک وہی تھے اور اس روز میرے ساتھ، وہ میری پاک دامنی کی گواہی ضرور دیں گے۔ میرب یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں آئی اور وجدان شاہ کو کال ملائی تھی۔ وجدان شاہ نے اس کی کال کاٹ دی۔ میرب نے 2 سے 3 مرتبہ کال کی مگر تینوں مرتبہ کال ڈراپ کر دی گئی۔ شاہ میری کال اٹھائے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرب نے میسج لکھ کر بھیجا تھا جس کا جلد ہی رپلائی آ گیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وجدان نے 2 ٹوک کہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ غلط کر کے آپ سارا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتے۔ میرب نے لکھ کر بھیجا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرے نکاح میں ہو، میں پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ وجدان نے غصے والے ایموجیز کے ساتھ لکھ کر بھیجا، لہجہ روبدار تھا۔ حق رکھتے ہوتے تو یوں مجھے بے آبرو نہ کرتے، کتنے سکون سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میرب نے شکوہ کیا، ہاں نہیں کیا کچھ غلط، اگر کیا بھی ہے تو گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جرم ہے کہ جو تم پوچھ کر مجھے سزا سنانے والی ہو۔ وجدان نے زچ ہو کر کہا، تو پھر میرا کیا قصور ہے، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ میرب نے پوچھا، وہ بے بسی کے انتہا پر تھی۔ او پلیز، اب اپنا کوئی بھی میلو ڈرامہ نہ شروع کر دینا اور اب مجھے تنگ مت کرنا، بہت مصروف ہوں میں۔ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا جو یوں واویلا کر رہی ہو۔ وجدان نے لکھ کر بھیجا اور ڈیٹا آف کرتے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرب اسے بار بار میسج کرتی رہی مگر وجدان آف لائن ہو گیا تھا۔ میرب فون پھینکتے پھر سے رو دی تھی، نہ جانے اب صبح دادا جان اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اگلی صبح تیمور شاہ وجدان شاہ کو فون ملاتے رہے مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ دن میں اس کا میسج آیا کہ وہ بزنس میٹنگز اور ٹور پر 3 مہینے کے لیے جرمنی جا رہا ہے اور وہ فلائی کر چکا ہے۔ میرب نے سکھ کا سانس لیا، اسے وقت مل گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ان 3 مہینوں میں وہ اپنی پاک دامنی ثابت کر کے رہے گی۔ دادا جان مجھ سے بات تو کریں، یوں ناراض تو مت ہوں، مجھے ایک موقع تو دے دیں۔ اگلے روز وہ پھر سے تیمور شاہ کے مقابل آئی مگر تیمور شاہ اس سے رخ موڑ گئے تھے۔ بانو، اس لڑکی سے کہو کہ ہمارے سامنے مت آیا کرے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تیمور شاہ ملازمہ سے کہتے تیز تیز قدموں سے چلتے وہاں سے نکل گئے تھے جبکہ میرب نم آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب میرب ان کی چہیتی پوتی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، مگر اب تیمور شاہ کے لیے وہ صرف ایک انجان ناپسندیدہ لڑکی بن گئی تھی جس کی وہ شکل دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تھا۔ زویا وجدان شاہ سے مکمل رابطے میں تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ تیمور شاہ کو میرب کے خلاف بھڑکانے کی ذمہ داری بھی بخوبی انجام دیتی رہی تھی۔ وجدان کے ساتھ وہ مکمل چاپلوسی سے کام لے رہی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں وجدان شاہ کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے میرب کے ساتھ غلط کیا ہے۔ بھلے ہی وہ اس پر حق رکھتا تھا مگر اس سے زبردستی اپنا حق لے کر اس نے اسے بہت اذیت دی تھی۔ میرب کی اس دن کی سسکیاں اور چیخیں جو اس روز اس نے شراب کے نشے میں نظر انداز کر دی تھیں اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ حقیقتاً بے سکون ہو چکا تھا۔ تبھی اپنی بے سکونی کا ذکر زویا سے کر دیا اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہا کہ اب وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے میرب کو اپنائے گا، وہ اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی رخصتی کروائے گا، یعنی سیدھا سیدھا زویا کو دوسری بیوی بننے کا کہہ رہا تھا۔ زویا اس وقت تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی مگر بعد میں اس کا دل چاہا کہ وہ میرب کو جان سے ہی مار دے، تبھی اس نے دوسری چال چلی۔ وجدان شاہ کے واپس لوٹنے میں 10 دن باقی تھے۔ اس روز وہ میٹنگ سے فری ہوتے جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو اسی وقت اسے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا تھا۔ وجدان نے موبائل ان لاک کرتے جو ہی نوٹیفیکیشن کھولا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرب کی کسی لڑکے کے ساتھ نازیبانہ حالت میں نازیبا تصاویر تھیں اور ان تصاویر کو بھیجنے والی کوئی اور نہیں بلکہ زویا ہی تھی۔ دیکھ لو اپنی چہیتی بیوی کے کام، یہ بد کردار اور بد چلن لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور تم اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہو، یہ تمہیں سارے جہاں میں بے عزت کروا دے گی۔ زویا کا ٹیکسٹ میسج بھی اسے موصول ہوا تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے زویا؟ اس نے اگلے ہی لمحے زویا کو کال ملائی تھی۔ بکواس نہیں، یہی سچ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، زویا نے کہا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وجدان شاہ نے کہا۔ وہ ایسی ہی ہے، اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اپنے دادا جان سے پوچھ لو، باقی ثبوت تمہارے سامنے ہے، زویا نے کہا تو وجدان شاہ نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی ایسے نہیں ہے، وجدان شاہ نے خود سے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میرب اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ اس نے تیمور شاہ کو کال کی تھی تو انہوں نے جو کچھ اسے بتایا وہ سن کر وہ پہلے ہی فلائٹ کرتے گھر پہنچا تھا جہاں تیمور شاہ نے اسے فوراً ہی میرب کو طلاق دینے کا کہا تھا۔ وہ لمحے بھر کی بھی
دیری نہیں کر رہے تھے؟ دادا جان مجھے اس سے بات تو کرنے دیں، وجدان شاہ نے کہا۔ بات کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ کوئی بات نہیں کرنی، تم ابھی اٹھو اور فوراً کے فوراً اسے فارغ کرو، میں اسے مزید اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تیمور شاہ نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ میں اس سے بات کر لوں پھر جیسا آپ چاہیں۔ وجدان شاہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہاں سے اٹھتا وہ سیدھا میرب کے کمرے میں آیا تھا۔ میرب اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ شاہ آپ آ گئے؟ وہ اٹھتی اس کے سامنے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے میرب؟ تم تو ایسی نہیں تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وجدان شاہ نے تصاویر اس کے سامنے کرتے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے شاہ، میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے کالز کی تھی، مگر آپ نے میری کالز اٹھائی ہی نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کسی کی چال ہے، کوئی ہے جو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ، میں پاک دامن ہوں۔ دادا جان بھی میرا یقین نہیں کر رہے، انہیں بھی میں ہی غلط لگ رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرب کہتے کہتے رو دی تھی۔ وجدان شاہ کو جیسے قرار سا آ گیا تھا، اسے اپنے انگ انگ میں سکون سا اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرب کے منہ سے بس یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب پاک دامن ہے اور اس کا گواہ وہ خود تھا۔ بھلے ہی اس روز وہ نشے میں تھا، مگر اتنا بے خبر بھی نہیں تھا کہ اس کی پاک دامنی کو فراموش کر دیتا۔ اس کی باتوں میں مت آنا وجدان، یہ جھوٹے ٹسوے بہا کر تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ یہ بس شکل سے ہی معصوم نظر آتی ہے مگر ہے نہیں۔ تیمور شاہ وہاں آ پہنچے تھے۔ نہیں دادا جان، ایسا نہیں ہے، شاہ جانتے ہیں، یہ خود آپ کو بتائیں گے۔ میرب نے پورے یقین سے وجدان شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان، اس لڑکی کو طلاق دو، تیمور شاہ نے حکم سنایا۔ وجدان شاہ نے میرب کی طرف دیکھا جو طلاق کا نام سنتے ہی کانپ گئی تھی۔ نہیں شاہ، آپ ایسا نہیں کریں گے، میرب نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ وجدان، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، فارغ کرو اسے، دادا جان نے کہا۔ وجدان کبھی دادا جان کو دیکھ رہا تھا تو کبھی میرب کو۔ وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ تیمور شاہ کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ بھلے ہی میرب ان کی لاڈلی پوتی تھی، مگر جو کچھ انہیں دکھایا گیا تھا اس کے بعد تو وہ اپنی بیٹی پر بھی یقین نہ کرتے۔ وہ تھے، وجدان خود بھی اگر میرب کی پاک دامنی کا گواہ نہ ہوتا تو یہ سب دیکھنے کے بعد وہ میرب کو چھوڑنے میں لمحے کی دیر بھی نہ لگاتا۔ میرب، وجدان اسے کچھ اور کہہ رہا تھا مگر وہ سمجھی کہ وہ اسے طلاق دینے والا ہے۔ شاہ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، آپ کے علاوہ کوئی مجھے نہیں اپنائے گا۔ آپ نے مجھے کسی کے قابل نہیں چھوڑا ہے، اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز مجھے طلاق مت دیجیے، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی، میں کبھی آپ کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، کوئی حق نہیں جتاؤں گی، بس ایک کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھینیے۔ میرب نے روتے ہوئے کہا اور بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے حواس کھوتے نیچے گری تھی۔ میرب، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی وجدان ایک دم سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وجدان شاہ اسے اٹھاتے باہر بھاگا اور لمحے کی دیر کیے بغیر اسے لے کر قریبی ہسپتال پہنچا تھا۔ اس سے پہلے یہ کبھی ایسے بے ہوش ہوئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر اب وجدان شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا، میں آؤٹ آف کنٹری تھا۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ وجدان شاہ نے پوچھا۔ دیکھیں، وہ کافی ویک لگ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کافی عرصے سے وہ پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی۔ باقی میں نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، اب رپورٹ آ جائے تو ہی کچھ بتا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ وجدان نے کہا۔ وہ میرب کو لے کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ تیمور شاہ بھی اس کے ایک دم سے بے ہوش ہونے پر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بھی 3 سے 4 مرتبہ فون کر کے وجدان سے میرب کے بارے میں پوچھ چکے تھے۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتے ہیں؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر پوچھا۔ وہ میری وائف ہے۔ سب خیریت ہے ڈاکٹر؟ وجدان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا اور پھر پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا تو وجدان ایک دم حیران ہوا تھا۔ کیسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وجدان شاہ نے پہلے حیران ہوتے پوچھا، پھر فوراً ہی بات سنبھالی تھی۔ جی ٹھیک ہیں ابھی اور نہیں بھی، اس حالت میں انہیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مگر وہ ڈائٹ لے ہی نہیں رہی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ان کو اور بیبی کی جان دونوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ خود اتنی ویک ہوں گی تو بچہ کیسے گرو کرے گا؟ ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں اور ان کو پراپر ڈائٹ دیں، اور یہ وٹامنس کی ٹیبلٹس بھی ان کو باقاعدگی سے دیں، ڈاکٹر نے کہتے ایک پرچہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا، اور پھر کچھ دیر بعد میرب کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وجدان اسے کمرے میں چھوڑتے کمرے سے چلا گیا تھا۔ وجدان شاہ سوپ بنوا کر کمرے میں لایا تو دیکھا کہ میرب بری طرح سے سسک کر رو رہی تھی۔ وہ سوپ ایک طرف رکھتے فوراً میرب کے قریب آیا تھا۔ میرب،
کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ میرب کا ہاتھ پکڑتے فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ مجھے مت چھوڑے شاہ، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، میرا آپ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چاہیں تو بے شک DNA کروا لیں۔ میرب روتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ وجدان شاہ اسے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا، نہیں شاہ، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے؟ یہ سب زویا نے نہ جانے کیوں کیا ہے، میری تو اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، پھر نہ جانے اس نے کیوں یہ سب کیا ہے۔ میرب بری طرح سے بے چین ہوئی تھی۔ میرب، میں نے کہا نا کہ ہم بعد میں بات کریں گے، تم پہلے یہ سوپ پیو۔ وجدان شاہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ اب زویا سے پوچھنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میرب نے کہا تو وجدان نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور اسے پیار سے بہلاتے سوپ پہ لایا تھا۔ یہ لو۔ سوپ کے بعد وجدان نے 2 ٹیبلٹس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے نہیں کھانی۔ میرب نے برا سا منہ بنایا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، چلو منہ کھولو۔ وجدان نے اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ٹیبلٹس اس کی زبان پر رکھتے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا تو چاروں ناچار میرب کو میڈیسن نگلنی پڑی۔ اب تم آرام کرو، میں ذرا دادا جان کی بات سن کر آ جاؤں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ وجدان شاہ نے اسے لٹاتے اس پر بستر سیدھا کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب میرب کچھ ہی دیر میں سو جائے گی، کیونکہ دواؤں میں ایک نیند کی دوا کی گولی بھی تھی۔ وجدان، تم کب آئے؟ تم نے بتایا بھی نہیں۔ وہ تو بائی چانس میں یہاں دادا جان سے ملنے آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ تم آئے ہو، ورنہ تم نے تو اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا، زویا ایک دم سے اس کے سامنے آتے اس کے گلے سے لگی اور پھر دور ہوتے شکوہ کرنے لگی تھی۔ بس اچانک آ گیا، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وجدان نے کہا، میں کسی تو نہیں ہوں، تمہیں ایٹ لیسٹ مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ زویا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی جب وجدان نے ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، میں تمہارے گھر آنے ہی والا تھا، خیر تم بیٹھو میں ذرا آتا ہوں۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ زویا اپنا خالی ہاتھ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ساری بات کلیئر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی میرب کی پاک دامنی بھی۔ وجدان کو اس پر پورا یقین تھا اور میرب کی بات درست تھی، یہ سب زویا نے ہی کیا تھا۔ جب میرب نے زویا کا نام لیا تو وجدان شاہ کے کان اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زویا نے میرب کے ساتھ یہ سب کچھ وجدان کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ وجدان شاہ میرب کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے تو اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وجدان شاہ میرب کی رخصتی ہی نہ کروا لے۔ تبھی میرب کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا، مگر اس کی بری قسمت کہ اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا تھا۔ وجدان، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ زویا وجدان شاہ سے کہہ رہی تھی، یہ محبت نہیں ہے زویا، محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی، محبت قربانی کا نام ہے۔ تم نے جو کیا سراسر اپنے فائدے کے لیے کیا، تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اس معصوم کی عزت پر بہتان لگایا، تم نے بہت غلط کیا، بہت غلط۔ میں تمہیں معاف کر بھی دوں تو بھی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، شرم آنی چاہیے تمہیں، خود ایک عورت ہو کر تم نے دوسری عورت کی عزت پر داغ لگایا۔ وجدان شاہ نے غصے سے کہتے اس کو شرم دلانی چاہیے تھی۔ تم ایسے نہیں کہہ سکتے وجدان، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ زویا نے دہائی دی، چلی جاؤ زویا یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجدان شاہ نے سخت لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ زویا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد مجھے تم سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں تو یہاں سے چلی جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان نے تلخ لہجے میں کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود دوسری طرف چلا گیا تھا۔ زویا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ چند دنوں بعد تیمور شاہ نے میرب کی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ میرب کے پاس آتے اس سے اپنے رویے اور اپنے کہے گئے الفاظ کی معافی مانگ چکے تھے اور میرب نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ مہندی والے روز میرب کو تیار کرنے پارلر والی گھر پر ہی آئی تھی، جبکہ اس کے جوڑے وجدان شاہ نے آن لائن ہی منگوائے تھے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، مگر وجدان شاہ چاہتا تھا کہ شادی پوری دھوم دھام سے ہو، وہ کوئی بھی فنکشن مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہندی کی دعوت بس خاندان کے لوگوں اور وجدان شاہ کے چند دوستوں کو ہی تھی۔ اس کا انتظام گھر کے ہی لان میں کیا گیا تھا۔ میرب یلو اور پیرٹ گرین کلر کے لہنگے چولی میں ملبوس بے حد حسین لگ رہی تھی، وہیں اس کے مقابل وجدان شاہ پیرٹ کلر کا کرتا پاجامہ پہنے اور مہندی رنگ کی واسکٹ پہنے خوب غضب ڈھا رہا تھا۔ وجدان شاہ بہت زیادہ خوش تو نہیں تھا، لیکن وہ مطمئن تھا کہ وقت رہتے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے بھی میرب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ تم خوش ہو کیا؟ میرب کی طرف جھکتے اس نے سرگوشی کی تھی۔ پتہ نہیں،
میرب نے جواب دیا۔ وجدان شاہ کو کسی ایسے ہی روکھے پھیکے جواب کی توقع تھی۔ پتہ کر لو نا، وہ بات بڑھا رہا تھا۔ کیسے؟ میرب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو۔ وجدان کا لہجہ شوق ہوا۔ چپ کر کے بیٹھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرب نے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے کہا جو انہیں سرگوشیاں کرتے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ہاں تو دیکھنے دو، ہم آج کے شو پیس ہیں، ہمیں نہیں دیکھیں گے تو اور کسے دیکھیں گے؟ وجدان نے کہا۔ میں نہیں جانتی، بس آپ خاموش ہو جائیں، میرب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ویسے اس طرح گھورتی ہوئی کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وجدان شاہ اسے بہلا رہا تھا یا پھر خود کو؟ شاہ مت کرے نا، میرب بولی، اس کا لہجہ روحاں سا ہوا تھا۔ وجدان اس کو دیکھتے مسکرا گیا تھا۔ مہندی کی تقریب خیریت سے اختتام کو پہنچی تھی۔ اگلے روز رخصتی تھی جس کا سارا سیٹ اپ میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ میرب کے نہ کرنے کے باوجود وجدان نے اسے پارلر لا کر چھوڑا تھا اور پھر خود سیلون لے گیا تھا۔ اس نے گولڈن کلر کی شیروانی پہنی تھی جبکہ میرب مہرون رنگ کے لہنگے میں تھی جس پر سفید کرسٹلز کا کام کیا گیا تھا۔ یہ رنگ خود وجدان کی پسند کا تھا جو اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وجدان نے خود تیار ہو کر میرب کو کال کی تو وہ بھی ریڈی تھی۔ وہ اسے پک کرنے آیا۔ وہ جیسے ہی پارلر سے نکلی وجدان شاہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ذرا سے سنورنے سے وہ اس قدر خوبصورت دکھائی دینے لگی تھی کہ وجدان شاہ اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کا حسن تو آج پریوں کے حسن کو بھی مات دے رہا تھا۔ وجدان شاہ ارد گرد کو بھول کر یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ مجبوراً میرب کو ہی گلا کھنکار کر اسے ہوش میں لانا پڑا۔ ماشاءاللہ یہ تم ہی ہو، یا پھر اللہ میاں نے مجھے دنیا میں ہی کسی حور سے نواز دیا ہے؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی وجدان شاہ نے پوچھا تو میرب جھیپ سی گئی۔ وجدان شاہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے نوٹ ہاتھ میں آئے وہ سارے کے سارے میرب کے سر سے وار کر مانگنے والے کو دے دیے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ وجدان کافی دیر سے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جبھی اس کو خاموش دیکھتے میرب نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں میرج ہال کے بجائے تمہیں کہیں اور لے جاؤں جہاں صرف میں اور تم ہو، کیا خیال ہے؟ وجدان نے اس کی طرف دیکھ کے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو میرب نے بے ساختہ اس کی بازو پر مکہ مارا جس کے بعد وہ شرمندہ ہوتے سر جھکا گیا۔ وجدان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پھر شرافت سے اسے لے کر میرج ہال پہنچا تھا جہاں رشتہ دار خواتین نے کچھ ضروری رسم و رواج پورے کیے جس کے بعد بالآخر رخصتی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ میرب کو وجدان کے کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ وجدان کا انتظار کر رہی تھی جب وجدان کو دوستوں نے گھیر لیا۔ وہ مشکل سب سے جان چھڑوا کر وہ کمرے میں پہنچا تو میرب کو اپنے انتظار میں پایا تھا۔ میرب، تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ شاید ہاں۔ پتہ ہے شاہ، جس رات آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی، آپ سے نفرت سی ہو گئی تھی مجھے۔ لیکن پھر جب مجھ پر الزام لگنے کے بعد آپ نے جیسے میرا یقین کیا، میرا ساتھ دیا، تو میں سب کچھ بھول گئی۔ اگر آپ مجھ پر یقین نہ کرتے تو نہ جانے اس وقت میں کہاں ہوتی۔ بس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ زویا نے یہ سب کیوں کیا۔ میرب اداسی سے کہتے آخر میں سوچنے لگی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وجدان نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اور آپ؟ میرب نے شاکڈ کیفیت سے پوچھا۔ میں بھی۔ شاید ہاں، شاید نہیں، میرا مطلب ہے نہیں۔ وجدان کچھ کہنے والا تھا جب میرب کو خونخوار تاثرات سے اپنی طرف چپٹتے دیکھ کر وہ بات بدل گیا اور ایک دم سے میرب کو حصار میں لے لیا۔